अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और उसके साथ साथ ये जो दयानतदारी का इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा एक बबल बनाया हुआ था, उस बबल के अंदर अब बहुत बड़ा बरस्ट हो गया है, क्योंकि वो तमाम हकायक सामने आ गए हैं कि इमरान खान साहब ने किस तरीके से बैरून ममालिक से मिलने वाले तहाइफ को हज़म किया और डकार भी नहीं लिया, और उसके साथ साथ जो उस पर मौक़िफ़ इख्तियार किया वो भी निहायत ही ज़्यादा लफ्ज़ सख्त है लेकिन ढटाई पर मबनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान को मिलने वाले तहाइफ थे हुज़ूर, आपको ज़ाती तौर पर नहीं मिले थे। और ये वही मौक़िफ़ है जो आप जलसों के अंदर कंटेनर पर लेकर खड़े होकर कहते थे कि यूसुफ गिलानी साहब की एहलिया ने जो टर्किश प्राइम मिनिस्टर की एहलिया की तरफ से उनको जो हार मिला था वो पर्स में डाल के ले गई, और उसका उन्होंने दोबारा जिक्र भी नहीं किया। ये चोर हैं, इनसे पैसे वापस लेके आएंगे, इनसे हार वापस लेके आएंगे। हाथ तो जमा हो गया लेकिन आपकी तरफ से तो कुछ भी जमा नहीं हो सका। इमरान खान ने इस सारी सूरत हाल में जो पैसे खाए, ये जो तोहाइफ बेच के इनके जो रकूमात बटोरी, इस सारे मामले का इतराफ़ जुर्म कर लिया। इमरान खान साहब ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि गैर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ वो हज़म कर चुके हैं। बरमला इस बात का उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि हाँ जी तोहफे भी मिले थे और ये मैंने जाकर बेच भी दिए हैं। और अफसोसनाक इस सारे जो एपिसोड है इसका अफसोसनाक पहलू ये है कि जो जवाब दिया उस शख्स ने जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस साकिब निसार साहब की तरफ से अमानत और दयानत का सर्टिफिकेट मिला है, उसका जवाब ये था कि तोहफे मिले, मुझे मिले हैं, तानू की तोहफे मनु मिले ने, तानू की तकलीफ़ है, मुझे मिले, मैंने बेच दिए। मैं चाहे लोहारी में जाके बेचूं, चाहे दुबई में जाके बेचूं, चाहे इंग्लैंड में जाके बेचूं, आपको इसकी क्या तकलीफ़ है? भाई ये अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। यहाँ पर वो तमाम लोग जो दर्स देते हैं अमानत और दयानत का, जब खुद उन पर सवाल आते हैं तो वो जवाब देते हैं तानू की। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को इन तहाइफ को छुपाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तोशा खाने से तहाइफ ख़रीदने के कवायद को क्यों तब्दील किया गया? तहाइफ की मालियत को हर फोरम पर क्यों छुपाया गया? मजमूई तौर पर कितने तहाइफ को हज़म किया गया और डकार भी नहीं मारा गया? और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपने सारे अरसे के दौरान, जितना भी अरसा वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तकरीबन 4 साल, इस 4 साल के अंदर कोई एक ऐसे उन्होंने अपने जो वो गोशवारे जो हर साल जमा कराते हैं, उन गोशवारों में इन तहाइफ को बेचकर हासिल होने वाली रकम का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि ये भी पता चला है कि उन्होंने खुसूसी तौर पर अपने लिए ये इम्यूनिटी भी ले ली थी कि जनाब ये वाले जो तहाइफ को जो बेच के जो रकूमात हासिल होंगी ये टैक्स एग्जेम्प्टेड भी होंगी, यानी उनको इसके ऊपर कोई टैक्स अदा करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। वारे तेरी सदाकत, वारे तेरी अमानत, इस पर तो ये कहा जा सकता। मामला कुछ यूँ है, ये जो चीज़ें चल रही थी काफ़ी अरसे से, पहले तो घड़ी का मामला ज़ेर बहस आया और घड़ी का जिक्र हुआ कि जनाब इसी तरीके से एक घड़ी उनको मिली थी। हैरी विंस्टन नाम की घड़ी कंपनी थी जिसने वो घड़ी तैयार की थी, और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने खुसूसी ऑर्डर पर 2 घड़ियाँ तैयार करवाई थी। एक उन्होंने खुद अपने लिए रखी और एक उन्होंने अपने दोस्त को दी, क्योंकि वो उनकी गाड़ी भी ड्राइव करते थे जब वो आते थे लाहौर या पाकिस्तान। तो घड़ी उन्होंने तोहफे में दे दी। अब असूली तौर पर जो तरीकाकार ये है कि जो तहाइफ मिलते हैं बैरून ममालिक से, वो तहाइफ यहाँ पर लाकर सरकारी ख़जाने में जमा करा दिए जाते हैं। उसके बाद अगर कोई तोहफ़ा आपको पसंद आता है तो फिर कैबिनेट की खुसूसी हदायत पर एक असेसमेंट कमेटी बनती है जो जायज़ा लेती है कि इस तोहफे की मालियत कितनी है, और उस मालियत का कुछ प्रपोर्शन 20%, 25%, मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख रुपए की कोई तोहफ़ा है जो आपको प्राइम मिनिस्टर साहब को पसंद आ गया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़ेरे निगरानी एक असेसमेंट कमेटी बनेगी। वो हो सकता है उस 1 लाख मालियत की घड़ी को कह दे जनाब ये 2 लाख की है, या वो ये कह दे ये 1 लाख की नहीं है, ये 20,000 की है। अब 20,000 के ऊपर इमरान खान साहब को ये कहा जाएगा कि जनाब आप इस पर 20% अदा करें तो ये घड़ी आपकी हो जाएगी। यानी 1 लाख की चीज़ थी, 20,000 रुपए की उसकी असेसमेंट लगाई गई और 2,000 रुपये अदा करके आपने वो चीज़ ले ली। और ये इसको कहा जाता है कि जनाब ये सारे का सारा प्रोसेस बहुत ही आइनी और कानूनी प्रोसेस है। कतई नज़र इस बात के वो घड़ी आई, वो घड़ी ख़रीदी गई, घड़ी को ओन चौधरी साहब के हवाले किया गया। ओन चौधरी साहब वो घड़ी लेके चले गए दुबई और हैरी विंस्टन कंपनी के दफ्तर ही पहुंच गए। उन्होंने जाकर उनको ये घड़ी दी कि जनाब ये घड़ी आई है बिकने के लिए। वहाँ पे जब लोगों ने देखा उन्होंने कहा यार ये तो घड़ी हमें तो सऊदी हुक्मरानों ने ऑर्डर करके बनवाई थी, स्पेशली 2 घड़ियाँ। उन्होंने फौरी तौर पर जद्दा रब्ता किया, रियाज रब्ता किया। उन्होंने कहा जनाब आपने 2 घड़ियाँ बनवाई थी
تو ایک گھڑی آپ کی کوئی محفوظ ہے, چوری شوری تو نہیں ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی کیوں, چوری کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جناب ایک گھڑی ہمارے پاس بکنے آ گئی ہے. انہوں نے کہا اچھا کون لے کے آیا؟ انہوں نے کہا جناب یہ پرائم منسٹر پاکستان کے جو فرنٹ مین ہیں اون چودھری صاحب وہ لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا کتنی مالیت ہے؟ انہوں نے کہا جی 16 کروڑ. انہوں نے کہا جی دے دو اس کو 16 کروڑ, یہ گھڑی ہمیں واپس بھیج دو جدہ. تو جناب 16 کروڑ روپے عمران خان صاحب نے وہ گھڑی بھیج دی. ابھی ریسنٹلی خبر آئی کہ ایک ہار ملا تھا بڑا ہی قیمتی ہار, اور پتہ نہیں کتنی مالیت کا وہ ہار تھا, کتنے وزنی وہ ہار تھا سونے کا. وہ ہار جناب لاہور کے ایک جولر کو بھیج دیا گیا. یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی تھی, اور 12 کروڑ روپے اس کے بھی وصول کر لیے گئے. اب یہ جو سارا سینیریو بنا, اس کے اندر یقینی طور پر بہت زیادہ سوال اٹھنے تھے عمران خان صاحب کے اوپر, کیونکہ اب تو مخالفین آ گئے ہیں ایوان وزیر اعظم میں. اب ان کو تو ہر ایک چیز پر ایکسیس ہے, وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز عمران خان صاحب نے کہاں پہ بیچی. لہٰذا کل رات کو ہوتی ہے ایک ڈیولپمنٹ. ہوتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یعنی شہباز شریف صاحب چند سینئر جرنلسٹ کو بلاتے ہیں پرائم منسٹر آفس, اور وہاں پر ان کے ساتھ ایک غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے. وہاں پر گفتگو کے دوران ان سے رؤوف کلاسرا صاحب کچھ سوال پوچھتے ہیں, اور اس میں سے ایک سوال یہ جو توشہ خانہ ہے یہاں پہ جو سرکاری جو آتے ہیں تحائف جہاں پہ جمع ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے ہوتا ہے شہباز شریف صاحب سے. وہ شہباز شریف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ ذرا تحائف کی کہانی تو بتائیں, بڑا رولا پڑا ہوا ہے کہ جناب وہ گھڑی چلی گئی, دبئی میں بیچ دی گئی, وہ جو سونے کا سیٹ تھا وہ لاہور کے ایک جولر کو بیچ دیا گیا. اصل میں کہانی کیا ہے؟ تو شہباز شریف صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا. انہوں نے اس کہا کہ میں اس خبر کی تصدیق کرتا ہوں کیونکہ میں نے وہ ریکارڈ دیکھا ہے جس ریکارڈ کے تحت عمران خان صاحب نے توشہ خانے میں جمع ہونے والی چیزوں کو نہایت ہی معمولی چند لاکھ کے عوض وہ تمام چیزیں خریدی اور اس کے بعد ان کو بیچ دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک جو اسیسمنٹ کمیٹی کے ریکارڈ کے مطابق عمران خان صاحب نے تحائف وصول کیے ہیں توشہ خانے میں, جس کی سرکاری ویلیو بنتی ہے 14 کروڑ روپے. 14 کروڑ روپے کے تحائف عمران خان صاحب نے سرکاری اسیسمنٹ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق توشہ خانے سے خریدے. اب وہ بیچے کتنی مالیت کے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ابھی تو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں, ایک 16 کروڑ روپے کی گھڑی آئی ہے, ایک 12 کروڑ روپے کا ہار ہے, ابھی بریسلیٹ ہے, ابھی ہیروں کے سیٹ ہیں, ابھی بریسلیٹ ہیں, ابھی یہ تمام چیزیں بھی سامنے آنی ہیں. یہ کتنے کتنے بیچی, کس لوہاری تے جا کے بیچی, کس خرادیے نو بیچی, ابھی یہ تمام چیزوں کی ڈیٹیلز سامنے آنی ہیں. لہٰذا اس کو پریمپٹ کرتے ہوئے ایک بیان آج جاری کیا گیا جس کے اندر اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جناب ہم نے تو تمام قواعد پورے کیے ہیں, ہم نے ضابطے کی تمام کارروائیوں کو کمپلیٹ کیا ہے, ہمارا تو ہاتھ بھی صاف ہے, ہمارا دل بھی صاف ہے, ہم نے کسی قسم کی کوئی چوری نہیں کی. اور فواد چودھری صاحب سے جب اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا. معصومیت دیکھیں آپ, انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا اچھا بیچ دی ہیں, پھر کیا ہو گیا؟ بھئی میری چیز ہے, گھڑی مجھے ملی ہے تحفے میں اس کو رکھوں یا جا کے بیچوں, آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ رد عمل ہے کس کا؟ عمران خان صاحب کے سب سے قریبی سپوکس پرسن کی طرف سے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ایک چیز مجھے تحفے میں ملی وہ میری ہے, اب چاہے میں اس کو اپنے پاس رکھوں, دریا میں پھینک دوں یا جا کے بازار میں بیچ دوں, آپ کو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب بتائیں اس لاجک کا کوئی جواب دیا جا سکتا ہے؟ اس لاجک کا کوئی جواب نہیں ہے. میں نہ مانوں یا ڈھٹائی کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کے لیے جو گزشتہ دن تھا, کل کا دن, وہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ بھاری ہوا کیونکہ ایک جانب ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ان کا جو بیانیہ تھا اس کو برے طریقے سے پنکچر کر دیا, اس کے غبارے میں سے ہوا نکال دی, یہ کہہ کر کہ جناب سازش, کون سی سازش؟ کوئی سازش نہیں ہے. آئی ایس آئی نے اس سارے معاملے پر تحقیقات کر لی تھیں اور اپنی ان پٹ دے دی تھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو, اور کمیٹی نے آئی ایس آئی کی جو سفارشات تھیں, جو تحقیقات تھیں, اس کی صداقت پر انہوں نے یقین کر لیا تھا. اور اسی لیے جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس کے اندر واضح طور پر اس بات کا اظہار کر دیا گیا تھا کہ جناب نہ کوئی سازش ہے, نہ یہ پاکستان میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ یہ چیز جا کے لنک کرتی ہے. انہوں نے کہا جی واضح طور پر اس بات کا اظہار ہے. دوسرا بم یہ پھٹ گیا عمران خان صاحب کے اوپر کہ جناب وہ لوگوں نے وہ جو پیسے لیے تھے وہ پیسے اب ان کا حساب دینا پڑے گا, کیونکہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے.
قواعد کے مطابق تمام چیزوں کی ڈیٹیلز دینا ضروری ہے۔ اسلام آباد کے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں رانا ابرار خالد صاحب۔ رانا ابرار خالد صاحب نے اس معاملے کو سب سے پہلے اٹھایا تھا نومبر 2020 کے اندر، اور انہوں نے رائٹ ٹو ایکسیس انفارمیشن ایکٹ کے تحت ایک درخواست دی تھی، جس کے اندر انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو غیر ملکی دوروں کے دوران جو تحائف ملے ہیں اس کی ڈیٹیلز جمع کرائی جائے، ان کی ڈیٹیلز ان تک پہنچائی جائیں، کیونکہ یہ انفارمیشن لینا ان کا حق ہے۔ ہوا کیا اس کے جواب میں کہ ان کو ڈیٹیلز دی جاتی، کیونکہ عمران خان صاحب تو ہر ایک چیز کہتے ہیں جناب آن ریکارڈ ہے، میرے لیے تو بالکل ہر ایک چیز بالکل سٹریم لائن ہے، میرے پاس کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں ہے، آپ جو بھی کریں گے وہ تمام کی تمام ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی۔ لیکن اس بیچارے کو نہ کوئی ڈیٹیلز ملی، البتہ ملی تو دھمکیاں ملی، کیا گیا تو ہراساں کیا گیا، اور گھر والوں کو پریشان کیا گیا، کیے گئے تو فون کیے گئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا۔ اچھا، جب انہوں نے اپنے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا، اپنے موقف پر قائم رہے، تو حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے، یہ جو تحفے مل رہے ہیں یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے، اس کی ڈیٹیلز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی۔ پھر جب اور دباؤ بڑھا تو حکومت خود چلی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کا جناب ہماری جان چھڑائیں، ہم ان تحفوں کی ڈیٹیلز نہیں بتا سکتے۔ پھر نیشنل اسمبلی کے اندر ایک سوال پٹ ہوا، سینٹ آف پاکستان کے اندر ان ڈیٹیلز کے حوالے سے سوال پٹ ہوا، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ تھے، انہوں نے جو پارلیمنٹ کے فورم ہے اس کے اوپر آ کے اس بات کا جواب دیا، لیکن وہ عمران خان صاحب کے تحائف بتانے کی ان کو بھی جرت نہیں ہو سکی کہ کتنے تحائف لیے، کتنی مالیت کے لیے، کس سے لیے، کیوں لیے، بیچے تو کس کو بیچے، اور بیچے تو کیوں بیچے، انہوں نے نہیں بتایا۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور بتا دیا کہ جناب میں غیر ملکی دوروں پر چونکہ عمران خان صاحب سے زیادہ دفعہ گیا تھا، لہٰذا یہ وہ لسٹ ہے جو مجھے ملی تھی، اور اس لسٹ کے مطابق میں نے یہ تمام کے تمام جو تحائف ہیں یہ توشہ خانہ میں جمع کرا دیے تھے، اور یہ ہے اس کی رسید۔ اس رسید کے اندر آپ تصدیق کر سکتے ہیں جو تمام تحائف یہاں پر جمع کرا دیے گئے۔ عمران خان صاحب تو اتنے زیادہ وہ چپ رہے، میسنی گیری کی انہوں نے کہ نہ تو ان کو انہوں نے یہ بتایا کہ تحائف ملے کتنے، نہ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے تحائف رکھے کتنے، نہ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ ان تحائف کی مالیت کتنی انہوں نے سرکاری خزانے میں جمع کرائی، اور نہ ہی یہ بتایا کہ ان تحائف کا آگے کرنا کیا ہے، کیونکہ ایس او پیز کے مطابق ان تحائف کو جو غیر ممالک سے ملے، غیر ممالک کے سربراہان سے ملیں، یہ آپ اس کو مارکیٹ میں جا کر بیچ نہیں سکتے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کچھ قیمت ادا کر کے، یہ قواعد ہیں، اس کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے خاص طور پر نہ صرف ان قواعد کو تبدیل کیا بلکہ اپنی ذات تک اس کو ٹیکس ایگزیمپٹڈ بھی کر دیا، اور ان کے جو لازم ہے کہ ٹیکس ریٹرنز جمع کرانا، انہوں نے اپنی ان ٹیکس ریٹرنز کے اندر ابھی تک ان تحائف کی کسی قسم کی کوئی ڈیٹیل بھی سبمٹ نہیں کی۔ اب یہ بتائیں، آپ یہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا یہ چوری نہیں، کیا یہ امانت اور دیانت کی خلاف ورزی نہیں، کیا یہ وہی مال گاڑی جو لاہور سے بنی گالا تک چلتی تھی، یہ اسی مال گاڑی کی کڑیاں نہیں ہیں؟ اگر ایمنسٹی اسکیم عمران خان صاحب جاری کرتے ہیں تو وہ بھی صرف اپنے لیے، اس ایمنسٹی اسکیم سے اگر کوئی فائدہ اٹھاتا تو فرحت شہزادی عرف فرح گوگی، جو اپنے اس پورے ٹینیور کے اندر، یعنی عمران خان صاحب کے ٹینیور کے اندر جو 2 ایمنسٹی اسکیمز جاری کی گئی تھیں، اس میں سے اس نے کوئی تقریباً 70-80 کروڑ روپے کی 32 کروڑ روپے کی جو رقم ہے بلیک منی ہے اس کو وائٹ کرایا۔ فائدہ ملا تو فرحت شہزادی کو ملا، فائدہ ملا تو عمران خان کو ملا، فائدہ ملا تو زلفی بخاری کو ملا، فائدہ ملا تو شہباز گل کو ملا۔ ہمیں کیا ملا؟ ہمیں صرف لارے ملے، ہمیں صرف دلاسے ملے، ہمیں صرف لمبے لمبے لیکچر ملے، ہمیں صرف ریاست مدینہ کی داستانیں ملی، اور ہمیں ملا ایک ہی سبق: گھبرانا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس ہمارے لیے کچھ نہیں تھا کہنے کے لیے کہ جناب بس گھبرانا نہیں ہے، اور اسی گھبرانا نہیں کے بیس کے اوپر، اسی کہانی کے اوپر انہوں نے اپنا سارے کا سارا نیریٹو کو بلڈ کیا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی وہ ہائی مورل گراؤنڈز جو یوسف رضا گیلانی کے لیے وہ سیٹ کرتے تھے کہ جناب یہ سیٹ آپ نے لیا، آپ کی اہلیہ نے وصول کیا، یہ جمع کرائیں، آپ نے چوری کر لیا، چوری کا الزام لگا دیا یوسف رضا گیلانی پر کہ ہار کو چوری کر لیا یوسف رضا گیلانی نے۔ ان کے لیے یہ قواعد نہیں تھے، نواز شریف صاحب کے لیے یہ قواعد نہیں تھے، شہباز شریف صاحب کے لیے یہ قواعد نہیں تھے، قواعد سب کے لیے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ قواعد پر عمل کرتے ہیں اور کچھ سارا کچھ ہضم کرنے کے بعد
अवार्ड भी नहीं निकालते, डकार भी नहीं लेते। ये बताने की उनमें जुर्रत ही नहीं होती, उनमें इतनी इखलाकियात बाकी नहीं रहती कि हमने वाक़तन ये पैसे, ये जो तोहफ़ मिले थे ये हमने वसूल किए हैं लेकिन हमने बेच दिए हैं। ये एतराफ़ करना भी बहुत बड़ा काम है, और बेचना सबसे बड़ा जुर्म है मेरी नज़र के अंदर कि वो तोहफ़ मिले थे पाकिस्तान को, इमरान खान को नहीं मिले थे। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिले थे, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर कल को कोई भी शख्सियत हो सकती है। और हुकूमत को और ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और तोहफ़ को असेसमेंट कमेटी के ज़रिए बेचने पर कतई तौर पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये तोहफ़ को आना चाहिए और सरकारी ख़जाने में जमा हो जानी चाहिए, बस। इसके अलावा इसकी और कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ना कोई इसको ख़रीद सकता है, ना कोई इसको बेच सकता है, क्योंकि अगर ये सिलसिला चल गया तो फिर ये रुकेगा नहीं। हर एक आएगा, इस बहती गंगा से हाथ धोएगा। माजी में भी लोगों ने इस बहती गंगा से हाथ धोए, इमरान खान साहब ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए, कल को कोई और आ जाएगा वो भी इसी बहती गंगा में हाथ धोएगा, और हमें सिर्फ लेक्चर मिलेगा। घबराना नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।